الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تاجر سچا ہو، دیانتدار ہو تو اس کا حشر اور اس کا معاملہ نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور توجہ دلائی ہے کہ دنیا اور دنیا کی مشاغل میں رہ کر بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. بازار میں کھڑا ہے، زراعت کر رہا ہے، دفتر میں ملازم ہے، لیکن یہ سب اللہ کی فرما برداری کے تحت کر رہا ہے. سچائی اور دیانت اس کا شیوا ہے اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ رزق حلال کا حصول کی یہ محنت ہے تو اللہ کا قرب پا سکتا. اسلامی زندگی میں اللہ کے ہاں پہنچنے کے لیے اور دیندار بننے کے لیے دنیاوی مشاغل کا چھوڑنا اور کسی گوشے میں بیٹھ جانا یہ ضروری نہیں ہے. انہی گلیوں سے، انہی بازاروں سے، انہی کھیتوں سے، انہی دفاتر سے اللہ کا قرب پایا جا سکتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تاجر سچا ہے، دیانتدار ہے. تو آپ کا ایک اور ارشاد بھی ہے جو بظاہر بالکل اس کے بالمقابل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا. یہ تاجر قیامت کے دن گناہگاروں کے صف میں کھڑے ہوں، انہیں فاسق فاجر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. الا من اتقى وبر وصدق. ہاں، جو تاجر خدا ترس ہو، جو تاجر خدا ترس ہو اور خدا پرست ہو اور نیک اور صالح ہو اور سچائی اور امانت دار ہو، وہ فاجر نہیں اٹھایا جائے گا، وہ فجار کے ساتھ اس کا حشر نہیں ہوگا. تو بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین ایک چیز کو عبادت بنا دیتا ہے. اگر دین کی نقطہ نظر سے آپ ملازمت کر رہے ہیں اور آپ زراعت کر رہے ہیں اور آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ اللہ کے قریب ہونے والے ہیں، اور آپ کی یہ ساری محنت اور رزق حلال کی کاوش عبادت ہے. اور یہی تجارت کرنے والا اور یہی ملازمت والا شخص اور یہی زراعت کرنے والا شخص اگر اس کے پیش نظر محض دنیا پرستی ہے، خواہشات پرستی ہے اور نفس پرستی ہے، اور اسے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، امانت اور دیانت اور سچائی اور جھوٹ، اس کے درمیان اس کی ہاں کوئی تمیز نہیں ہے،
تو فرمایا یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں فاسق اور فاجر بن کے اٹھایا جائے۔ تو ایک ہی چیز کے اندر نقطہ نظر کا فرق ہے کہ یہ کس نقطہ نظر سے تجارت کر رہا، کس نقطہ نظر سے ملازمت کر رہا ہے، محض دنیا کی خاطر، اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، محض دنیا میں واہ واہ اور نفس کی ساری خواہشات پورا کرنے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک یہ ہے کہ اس سے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، ایک اس لیے کہ لقمہ حلال کے ذریعے اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ تو ایک ہی چیز کے دو مختلف پہلو ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تاجر صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور یہی تاجر قیامت میں فجار بن کے اٹھایا جائے گا، فاسق فاجر بن کے اٹھایا جائے گا، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، خدا ترس نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اس کی یہ ساری محنت صرف مال کے بڑھوتری کے لیے ہے، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر عزت پانے کے لیے ہے، آخرت بھولا ہوا ہے، خدا تعالی اسے بھولا ہوا ہے، اللہ کے حکموں کو بھولا ہوا ہے۔ تو یہ بظاہر اپنے خیال میں حلال کما رہا ہے، لیکن یہ حلال نہیں، یہ عبادت نہیں ہے، جھوٹ شامل ہو گیا، اس کے اندر خیانت شامل ہو گئی، اس کے اندر خدا پرستی کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں خدا ترسی نام کی چیز نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص فجاروں میں سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے نافرمانوں میں اٹھایا جائے گا۔ ہاں ایسا تاجر ہے جو خدا ترس ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نیک ہے، نیک متقی ہے، سچائی اور سچائی کو اختیار کرتا ہے، اس کا یہ کمانا، اور یہ صرف تعلق تجارت سے نہیں ہے، زراعت سے بھی ہے، ملازمت سے بھی ہے، مزدوری سے بھی ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، کاشتکار اور زارع ہے، تاجر ہے، لیکن وہ اس نقطہ نظر سے یہ سب کچھ کر رہا کہ اس میں اللہ کے اور دین کے جو قوانین ہیں وہ زندہ کر رہا، اللہ کے دین کے قوانین زندہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پیش نظر تو خدا ترسی ہے، خدا پرستی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین زراعت بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے اور بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے اور معاملات بھی نمٹایا کرتے تھے، لیکن وہ بظاہر ساری شکلیں دنیا داری کی نظر آنے والی ساری کی ساری دینداری کی تھی، سارا دیندار تھا۔ اور بس اوقات یہ بھولا بھالا مسلمان یہ دنیا پرستی میں ایسا بہہ گیا ہے کہ یہ دین کی کچھ چیزیں بھی اختیار کرتا ہے، کس لیے؟ دنیا اچھی ہو جائے۔ وہ دنیا اختیار کرتے تھے آخرت اچھی ہو جائے، اور یہ مسلمان دنیا پرستی میں ایسا گھرا ہے کہ یہ دین کی کچھ شکلیں بھی اختیار کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے، تاکہ دنیا اچھی ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تجارت اور یہ زراعت اور یہ مال کا کمانا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن مسلمان کی زندگی کا سب سے بنیادی مقصد دیندار بننا ہے، اللہ کی بندگی ہے، یہ اس کی زندگی کا بنیادی پتھر ہے، ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ بازار میں کھڑا ہے، رجال اللہ تلیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت کر رہا ہے، اس کے پاؤں بھی بازار میں ہیں اور اس کے زبان کے الفاظ بھی تجارت کے بول ہیں، لین دین کر رہا ہے، لیکن مجال ہے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل ہو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ اس بازار کی زندگی کے اندر بھی اللہ کے قوانین کی پوری پاسداری ہے، اللہ کے احکامات کی پوری اتباع ہے، اور اس دن سے ڈرتا ہے جس دن اس نے
سارے دل الٹ پلٹ جائیں گے، اس دن کا خوف ہے اسے۔ تو تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، میرے عزیزو اس نقطۂ نظر سے ہو کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن کی یہ طبیعت ہر چیز قبول کر سکتی ہے اور بہت سی کمزوریاں قبول کر سکتی ہے، لیکن یہ طبیعت خیانت اور جھوٹ کو قبول نہیں کر سکتی۔ مومن کی یہ طبیعت بہت ساری کمزوریاں قبول کر لیتی ہے اور اس کے اندر بہت سی کمزوریاں آ سکتی ہیں، لیکن یہ مومن کی طبیعت جب تک یہ مومن ہے جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ خیانت برداشت نہیں کر سکتا، اس کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان مال سے فطرتی محبت کی وجہ سے بخیل بھی ہو سکتا ہے اور فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان خیانت نہیں کیا کرتا۔ تو اگر پیش نظر اللہ کی رضا زندگی بن جائے تو پھر یہ اللہ کی رضا بازار سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، زراعت کے ذریعے بھی اللہ کا قرب پایا جا سکتا ہے، ملازمت اور مزدوری کے لیے ذریعے بھی اللہ کا قریب ہو جا سکتا ہے۔ کہ دیانت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نہ قانون کی رسائی ہے، نہ انسانی نظروں کی پہنچ ہے، قانون کی رسائی بھی نہیں اور انسانی نظروں کی پہنچ بھی نہیں، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں تو یہ تجارت کر ہی اس لیے رہا ہوں، میری زراعت کے پیش نظر ہے ہی یہی، میری ملازمت کا اور میری مزدوری کا محور تو ہے ہی اللہ کی رضا، میں اسے تو ناراض نہیں کر سکتا، میں اسے تو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیاوی مشغلے یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اللہ کے دیندار بننے کے لیے جنگل میں جانا ہی ضروری ہے اور وہاں سب کچھ چھوڑ کر جسے کہیں کہ گوشہ نشین ہونا ہی ضروری ہے، نہ تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو، ملازمت بھی ہو، دنیا کے یہ مشغلے بھی ہوں، اس میں بھی دینداری کو زندہ کرو، اس کے اندر بھی دینداری کو زندہ کرو۔ مسلمان طلاق کے معاملے میں تو پوچھ لیتا ہے، نکاح کے معاملے میں بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن معاملات کی دنیا میں، تجارت کی دنیا میں، ملازمت کی دنیا میں، زراعت کی دنیا میں اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس میں اللہ کے قوانین کیا ہے، اس میں جائز ناجائز کیا ہے، اس میں حلال حرام کیا ہے، اس میں صحیح غلط کیا ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو بس اوقات اپنے خیال میں صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بہت غلط ہو رہا ہوتا ہے، بہت غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو تجارت، زراعت، اس سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، اس سے بھی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، بس یہ پہلو پیش نظر ہو کہ اس میں کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ دیانتداری اسی کا نام ہے۔ ورنہ میرے عزیزو اگر خدا نہ خواستہ حلال لقمے کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو گئی، حرام کی ملاوٹ ہو گئی، اور میں عرض کر رہا ہوں بہت بڑا طبقہ ہے الحمدللہ جس کا روزگار حلال ہے، جس کی ملازمت حلال ہے، جس کی روز تجارت حلال ہے، جس کی زراعت کے معیار سارے حلال ہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے حکم اس میں کیا ہے، اس میں دینداری کا تقاضا کیا ہے، اور بہت کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ اپنا حلال بھی حرام کر دیتا ہے، اپنا حلال بھی حرام کر دیتا ہے۔ اور بس اوقات تو اتنی غلط فہمی ہوتی ہے، اتنی کوتاہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے پیچھے والوں کے لیے۔ اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ اپنی دینداری خراب کر رہا ہے، دوسروں کی دنیا داری بنا رہا۔
دوسروں کی دنیا داری کی خاطر اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. تو نے کھانا کتنا ہے, تو نے لے کے کتنا جانا ہے, تو نے استعمال کتنا کرنا ہے, اور یہ کر کس کے لیے رہا ہے؟ سمجھتا ہے پیچھے والے آسانی سے رہیں گے. تو اپنی دینداری خراب کر رہا ہوتا ہے, اپنی آخرت خراب کر رہا ہوتا ہے. کس کے لیے؟ دوسروں کی دنیا داری بنانے کے لیے. اور سچ یہ ہے کہ ناجائز اور حرام اور غلط راستوں سے کہاں دنیا داری بنتی ہے، سوائے بے چینی اور بے سکونی کے اس گھر میں اور کچھ نہیں رہتا، ان زندگی میں اور کچھ نہیں رہتا. تو تجارت، زراعت، ملازمت، لقمہ حلال کی محنت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محنت کی کمائی کی تعریف فرمائی ہے. ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ بڑے سخت ہیں. فرمایا رسول اللہ اپنے بچے بچیوں کے لیے محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اس لیے ہاتھ سخت ہیں. اور وہ پسینہ پسینہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو ایسی محنت اور اس پسینوں کی بہت قیمت ہے. اللہ کو حیا آتی ہے ایسے جسم کو جہنم میں بھیجتی ہوئی. تو اپنے ہاتھوں کی محنت فضیلت کی چیز ہے، لیکن کب؟ جب اس کے اندر دینداری ہو، جب اس کے اندر تقوی ہو، خوف خدا ہو. اللہ دیکھ رہا. اور یہ ایک دور تھا مسلمانوں کا شعار تھا، مسلمانوں کا شعار تھا. عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ایک ڈھیر گندم کا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اندر مارا تو اندر سے گیلی گندم نظر آئی. آپ نے اسے ڈانٹا نکل جاؤ ہمارے بازار سے، نہ خود حرام کھاؤ نہ ہمیں حرام کھلاؤ. دھوکہ دیتے ہو، اوپر سوکھی گندم ہے نیچے گیلی گندم ہے، خیانت کرتے ہو، بددیانتی کر رہے ہو. ناپ کیسے رہے ہو، تول کیسے رہے ہو، بیچ کیا رہے ہو، لین دین کے اندر امانت اور سچائی کتنی ہے. اب تو یہ خامیاں ہنر بن گئی ہیں. بڑا ہوشیار ہے، بڑا تیز ہے، بڑا ہی اسے کمانا آتا ہے. یعنی جو جتنا زیادہ جھوٹا ہے بڑا ہوشیار ہے، جو جتنا زیادہ کرپٹ اور خیانت کرنے والا بڑا تیز آدمی ہے. خامیاں ہنر بنتے نظر آ رہے ہیں. نانا میرے عزیزو، مسلمانوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس کا تو ایمان ہی معتبر نہیں ہے بھائی جس میں دیانت نہیں. اس کا تو ایمان ہی قابل اعتبار نہیں جس میں دیانت نہیں. خائن آدمی کا ایمانداری سے کیا تعلق ہے؟ خائن آدمی کا دیانتداری سے، دینداری سے کیا تعلق ہے؟ ایمان والا تو امانت دار ہوتا ہے. وہ بڑے سے بڑا مفاد اس سے دستبردار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی دینداری اسے خطرے میں نہیں ڈالتا، اسے داغدار نہیں ہونے دیتا. اور مسلمان تو اکیلا مسلمان نہیں ہوتا، وہ تو ایک بلادری کی تصویر ہوتا ہے. وہ تو ایک بلادری کی، جسے کہیں گے ایک بلادری کا تعارف کرا رہا ہوتا ہے کہ اس کی خرابی سے پوری اسلامی برادری پہ دھبا آتا ہے، پوری اسلامی برادری کی بدنامی ہوتی ہے. تو مسلمان نہیں جھوٹا ہوتا تھا. تو یہ اپنے حلال کمانے میں بہت احتیاط کرتا کہ اس کے اندر کوئی خیانت نہ ہو. اور یہی مسلمانوں کی پہچان تھی. مسلمان کون؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کون؟ جو سچ بولتا ہے. مسلمان کون؟ جو اپنا عہد پورا کرتا ہے. مسلمان کون؟ جو دیانتدار ہوتا ہے. فرمایا منافق کون؟ فرمایا منافق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، وہ ہوتا ہے جو خیانت کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو عہد شک نہیں کرتا ہے. مسلمان کا تعارف ہی اس سے ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ دیانتدار ہوتا ہے، وہ وعدہ پورا کرتا ہے. منافق کی پہچان ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے اور وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں حلال نصیب فرما دے اور برکت والا نصیب فرما دے اور ہمیشہ حلال کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.